سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان اور ایران نے دو طرفہ تجارت کو 10 ارب ڈالرز تک لے جانے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ یہ بات پاکستان کے دورے پر آئے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ایوان وزیر اعظم پہنچنے پر کی گئی۔ تفصیلات اعزاز سید کی رپورٹ میں دیکھیں۔ ایرانی صدر نے ایران اسرائیل جنگ کے دوران پاکستان کی حمایت کا شکریہ ادا کیا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ایران سے قریبی تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اسرائیل نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ٹھوس کوز کے جو ایران کے خلاف جارحیت کی، میں نہیں، میری حکومت نے نہیں، بلکہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام نے اس کی بھرپور مذمت کی۔ پاکستان کا جناب صدر اصولی موقف ہے کہ ایران کو پرامن مقاصد کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق پرامن مقاصد کے لیے آپ کو جوہری طاقت حاصل کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ مردم عزیز پاکستان، صہیونی حکومت اور امریکہ کی جانب سے 12 روزہ دہشت گردانہ جارحیت کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران کے دفاع اور حمایت میں حکومت پاکستان، پارلیمنٹ، سیاسی جماعتوں، تحریک اور عزیز عوام کی جانب سے اپنائے گئے موقف نہایت حوصلہ افزا تھے۔ اس پر میں معزز وزیر اعظم، دیگر حکام اور برادر اور دوست ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عوام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جمہوریہ اسلامی پاکستان صمیمانہ سپاسگزاری می نمایم۔ ایرانی صدر کی وفاقی کابینہ کے ارکان سے ملاقات کرائی گئی، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی ایرانی وفد کے ارکان سے ملے۔ ایرانی صدر نے وزیر اعظم ہاؤس میں دونوں ملکوں کی دوستی کا پودا بھی لگایا۔ اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایوان صدر اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ ایوان صدر کے اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کے لیے اور تنازعات کو بڑھنے سے روکنے کے لیے سفارتی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات مشترکہ مذہب، ثقافت اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ دونوں ملک خطے کے پرامن و خوشحال مستقبل کے لیے مل کر کام جاری رکھیں گے۔ صدر مملکت نے مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف مسلسل حمایت پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا شکریہ ادا کیا۔ ایران کے صدر نے اسرائیل ایران جنگ میں پاکستانی قیادت اور عوام کی حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ کہا پاکستان نے کشیدگی میں کمی اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے تعمیری کردار ادا کیا۔ غزہ میں بھوک کو جنگی ہتھیار بنانے پر اسرائیل کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج کیا گیا۔ آسٹریلیا میں غزہ کی حمایت میں بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ سخت سردی اور بارش کے باوجود سڈنی اور میلبرن میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ سڈنی ہاربر برج پر 3 لاکھ سے زائد مظاہرین نے ہم سب فلسطینی ہیں کے نعرے لگائے۔ احتجاجی مظاہرے میں آسٹریلی سینیٹر مہرین فاروقی، سابق وزراء، وکی لیکس کے بانی جولیان اسانج سمیت کئی کھلاڑی اور سیاستدانوں نے شرکت کی۔ مظاہرین نے غزہ میں انسانی امداد کی بحالی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ جرمنی میں بھی سینکڑوں افراد نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مارچ کیا۔ غزہ کے بچوں کی تصاویر اٹھائے مظاہرین نے امداد کی فوری فراہمی کا مطالبہ کیا۔ ڈنمارک میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے مظاہرین جمع ہو گئے۔ غزہ میں جاری اسرائیل کی نسل کشی مہم کے خلاف نعرے لگائے۔ مغربی کنارے کے فلسطینیوں نے بھی احتجاج کیا۔ اسرائیل سے غزہ میں جبری قحط کا خاتمہ کرنے کا مطالبہ کیا اور غزہ میں امداد لینے والوں کے ساتھ امداد تقسیم کرنے والوں پر بھی اسرائیلی حملے۔ ہلال احمر کی عمارت پر بھی بمباری کی گئی۔ امداد کے منتظر 37 فلسطینیوں سمیت مزید 70 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ بھوک کی شدت سے 6 اور فلسطینیوں کا انتقال ہو گیا۔ مئی سے اب تک غذائی قلت سے شہداء کی تعداد 93 بچوں سمیت 175 ہو گئی۔ غزہ میں یومیہ 500 سے 600 امدادی ٹرکوں کی ضرورت۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث بمشکل 60 سے 80 امدادی ٹرک آ پاتے ہیں۔ حماس نے اسرائیل کے جبری قحط سے متاثرہ یرغمالی کی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے ہلال احمر سے یرغمالیوں کو خوراک پہنچانے کی درخواست کر دی۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ان دعووں کی تردید کر دی ہے کہ عمران خان بیرون ملک جانے کو تیار ہو گئے تھے۔ روزنامہ جنگ پشاور کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ارشد عزیز ملک سے گفتگو میں انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے۔ اگر انہوں نے کوئی ڈیل کرنا ہوتی تو اب تک کر بھی لی ہوتی۔ دیکھیں کہ یہ تو مفروضے جو یہ روزانہ کی بنیاد پہ نکالے جاتے ہیں، ایسے یہ مفروضے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا اور میں پاکستان میں ہی رہوں گا۔ اگر کوئی ڈیل انہوں نے کرنی ہوتی تو اب تک کر بھی لی ہوتی۔ تو یہ جو اس طرح کے جو مفروضے بنائے جا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نئے چھوڑے جاتے ہیں تو یہ بیسیکلی تحریک کو نقصان دینے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کبھی بھی نہ کوئی خواہش ظاہر کی ہے، نہ کبھی یہ بات کی ہے، نہ کبھی سوچا ہے آج تک کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کے کہیں پر بھی جائیں گے۔
آپ جو ہیں وہ نامنی ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا، تو یہ بات جو سازشیں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کا اعتماد ختم ہو گیا، تو کوئی ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیے جی، خان صاحب نے مجھے بنایا ہے، خان صاحب کی حکومت ہے، خان صاحب کا مینڈیٹ ہے، اور انشاءاللہ پوری کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اس کے خان صاحب کے مینڈیٹ کے مطابق جو اس وقت صوبے کے چیلنجز ہیں، جو حالات ہیں، جو پارٹی کی ہماری تحریک بھی ساتھ ساتھ ہے، ایک ہمارا ایڈمنسٹریٹو ہمارا کام ہے ایز اے گورنمنٹ، اور ایک ہمارا سر تحریک بھی ہے پارٹی کی، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو وکٹمائزیشن ہماری پارٹی کے ساتھ ہو رہی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن سسٹم ہمارے ساتھ کر رہا ہے، یہ دنیا کی سیاسی تاریخ میں اتنا ظلم نہیں ہوا آج تک، تو اس کے اوپر الحمدللہ میں کام کر رہا ہوں، خان صاحب کا اعتماد ہے تو میں آپ ساتھ یہاں بیٹھا ہوں۔ تو یہ جو لوگ یہ باتیں بناتے ہیں، یہ بیسیکلی وہ ایجنڈا ہے جو ہمارے مخالفین کا ہے، جب بھی ہماری کوئی تحریک اسٹارٹ ہوتی ہے، کوئی ہماری ایسے چیزیں ہونے لگتی ہیں، تو اس طرح کے بیسیکلی ریٹ آف گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے، پوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کا حصہ بنتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ عمران خان کے ایجنڈے پہ نہیں، وہ ہمارے مخالفین کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی کو سماہنی سے 16 MPO کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی آئی جی کے مطابق عبدالقیوم نیازی کو سماہنی میں ریلی سے خطاب سے واپسی پر گرفتار کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی پاکستان میں بھی مختلف کیسز میں مطلوب تھے۔ افسوسناک خبر دیں آپ کو، جھنگ میں کھانا بنا کر دینے میں تاخیر پر بھائی نے بہن کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق عائشہ گھر کے صحن میں بچوں کو پڑھا رہی تھی جب اس کے چھوٹے بھائی نے باہر سے آ کر کھانا مانگا۔ عائشہ نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ تھوڑا صبر کرو، ابھی وہ بچوں کو پڑھا رہی ہے، اس کے بعد روٹی پکا کر دے دے گی۔ اس پر چھوٹے بھائی کو غصہ آ گیا اور اس نے پستول نکال کر بہن پر گولی چلا دی۔ عائشہ موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ پولیس نے مقتولہ کے چچا کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے مفرور ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔ کوٹ ادو کے علاقے موسا پتی بائش میں پولیس نے 2 کم عمر یتیم بہنوں کا زبردستی کرایا جانے والا نکاح رکوا دیا۔ لڑکیوں کے بھائی کا کہنا ہے کہ اس کی 15 اور 16 سال کی بہنوں کا نکاح اس لیے زبردستی چچا زاد بھائیوں سے کرایا جا رہا تھا کہ کہیں جائیداد خاندان سے باہر نہ چلی جائے۔ جن چچا زاد بھائیوں سے نکاح کرایا جا رہا تھا ان کی عمریں بھی 14 اور 15 برس ہیں۔ پولیس نے لڑکیوں کے دادا اور چچا کو گرفتار کر لیا ہے اور لڑکیوں کو ان کی والدہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جھنگ میں لڑکی پر تیزاب پھینکنے کے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تیزاب گردی کے واقعے پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے RPO فیصل آباد سے فوری رپورٹ طلب کر لی ہے۔ انہوں نے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیتے ہوئے متاثرہ لڑکی کے بہترین علاج معالجے کی ہدایت بھی کی ہے۔ اسلام آباد میں پاک ایران بزنس فورم سے خطاب میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ایران کی ترجیح ہے۔ مشترکہ اقتصادی زونز کے قیام اور سرحدی تجارت کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سرحدی سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے 2 طرفہ تعاون جاری ہے۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ امن کے لیے مسلمان ملکوں کو متحد ہونا چاہیے۔ یہ بھی کہا کہ غزہ، لبنان اور شام میں جارحیت اسرائیلی مضموم مزاحم کا حصہ ہے۔ اسرائیلی جارحیت خطے کے امن کو داؤ پر لگا رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاک ایران بزنس فورم کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور ایران 3 تجارتی معاہدوں پر متفق ہوئے ہیں۔ 2 طرفہ تجارت کا حجم $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کریں گے۔ پاک ایران تعلقات مذہبی اور ثقافتی رشتے میں بند ہیں۔ 2 طرفہ تجارت کے مواقع سے استفادہ کرنا ہوگا۔ Trade that witnessed steady growth, but we recognize that it has not yet reached its full potential. To address this, Pakistan and Iran have agreed to sign free trade agreement, a landmark decision that will significantly enhance our trade relations. In our recent discussions, His Excellency the President of Iran and I have laid out a comprehensive roadmap under the guidance of Prime Minister Shehbaz Sharif for economic and trade expansion. His Excellency was very kind that even before he embarked his journey for Islamabad from Tehran, he announced that his objective and goal is to increase the trade volume of the 2 countries to $10 billion. We are committed to enhancing our trade relationship and partnership by promoting new avenues for collaboration, particularly in sectors such as energy, agriculture, manufacturing and technology. پاک ایران بزنس فورم سے خطاب میں وفاقی وزیر تجارت جام کمال کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان سرحدی تجارت کے فروغ کی حمایت کریں گے۔ پاکستان میں مواقع کی تلاش میں آنے والے ایرانی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کا فروغ چاہتے ہیں۔ I extend a particularly warm welcome to our esteemed guests from the Islamic Republic of Iran
for coming to Pakistan and privileging and being here with us. Your presence here today reflects the deep-rooted brotherly relations between our two nations. Relations built on shared history, faith, and geographic proximity. As someone hailing from Balochistan, I speak from the heart when I say that the people of our region have long relied on cross-border trade, with Iran as a vital source of livelihood and economic sustenance. Today's forum is an opportunity to reaffirm our commitment to strengthening bilateral trade, investment cooperation, and an untapped potential between our two countries. ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची में बाप की 2 बच्चों के साथ समंदर में डूबने की 3 दिन पहले के वाक़े की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि साहिल समंदर पर रेस्क्यू के किसी इदारे का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान से। राहिल, क्या पता चल सका है, क्या वजह थी कि बाप अपने 2 बच्चों के साथ समुद्र में छलांग लगाकर उसने खुदकुशी कर ली, और कोई भी रेस्क्यू इदारा साहिल पर नहीं होता क्या? जी सारा, ये अब से कुछ रोज पहले वाक़या पेश आया था, जिसकी इब्तदाई तौर पे मोबाइल फोन से बनाई गई वीडियो जो है जियो न्यूज़ को हासिल हुई है, मौसूल हुई है, और इसमें देखा जा सकता है कि मौके पर मौजूद अफराद समुद्र में गिरने वाले दोनों बच्चों और उनके वालिद को बचाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, और इस सिलसिले में उन्होंने करीबी मौजूद जो खंबा था उसे भी पानी में डाला ताकि उसको पकड़कर वो लोग आसानी बाहर आ सके, लेकिन वो कोशिश भी उनकी कारगर साबित न हो सकी। हमारी बात की पुलिस हुक्काम से तो बताते हैं कि जो वालिद था औरंगजेब आलम औरंगी टाउन का रिहायशी था, और इसका अपनी अहलिया के साथ कुछ जाती मामला चल रहे थे, कुछ झगड़े चल रहे थे, और ये कोर्ट मैटर हुआ था, और उन्हीं जाती रंजिश की बिना पर ये अपने दोनों बच्चों को लेकर आया। उसने पहले अपने बच्चों को समंदर में फेंका और उसके बाद खुद भी उसने छलांग लगा दी, जिसकी वजह से तीनों जो है वो तीनों की मौत वाक़ हो गई थी। जो इब्तदाई तौर पर हमारी बात हुई थी पुलिस हुक्काम से, तो कहते हैं कि फौरी तौर पर यहाँ पर रेस्क्यू मौके पर नहीं पहुँच सकती, लेकिन जिस वक्त इत्तला मिली तो पुलिस की हेल्पलाइन 15 पे कॉल मौसूल हुई, उसके बाद फिर दीगर रेस्क्यू इदारों को भी कॉल किया गया। ठीक है राहिल सलमान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। मकबूजा कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट पर भारतीय फौजी अफसर ने इजाफी सामान की फीस मांगने पर एयरलाइन अमले को पीट डाला। फौजी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह के तशद्दुद से अमले के 4 अरकान जख्मी हो गए। भारतीय फौजी अफसर ने एक शख्स का जबड़ा तोड़ डाला, दूसरे शख्स की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। एयरलाइन ने भारतीय फौजी अफसर के इस अमल को कातिलाना हमला करार दिया है। तशद्दुद करने वाले भारतीय फौजी अफसर को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज किया। मुजाहिरे में लंदन के अलावा दीगर शहरों से आए पीटीआई के कारकुनों ने भी शिरकत की। शुरका ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारे लगाए। ऑस्ट्रेलिया में शदीद बर्फबारी और बारिशों के बाद सड़कें, गाड़ियां और घर बर्फ से ढक गए हैं। सैकड़ों गाड़ियां सैलाब में फंस गईं, हजारों घरों की बिजली मुनक़ता हो गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। ऑस्ट्रेलियावी मीडिया के मुताबिक इस बर्फबारी से 2 दिहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया है। शुमाल मगरबी खित्ते के कुछ हिस्सों में 20 सालों में सबसे ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। रियासत क्वींसलैंड के एक इलाके में 10 बरसों बाद पहली बार बर्फ पड़ी।